الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم اپنے تیسرے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، جو علماء کے لیے ہم علمی مذاکرہ رکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم کے درمیان جو تعلیم ہم حاصل کیے تھے اسی کا ایک ریویژن ہو جائے، اس کا ایک ریفریش ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے عنوان سے موسوم کرتے ہیں، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسوم کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا دن ہے۔ اس میں آج کا عنوان ہوگا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنا ضروری کیوں ہے؟ یعنی یہ ایک خیال ہوتا نا، ایک تصور ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی مقصود ہے، سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام ہم کو پہنچا دیا ہے، اب قرآن ہمارے سامنے ہے، سنت ہمارے سامنے ہے، اور سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اب حضور سے کنیکشن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی اب کیا ضرورت رہ گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جو پیپرز آپ کو فراہم کیے گئے ہیں اس میں سب سے اوپر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ قرآن کریم جو عموماً مشہور ہے، اکثریت کے حساب سے مشہور ہے کہ قرآن کریم 30 پارے ہے۔ حق بات یہ ہے، اگر ایگزیکٹلی اگر ہم کہیں گے تو قرآن کریم 30 پارے سے زیادہ ہے۔ وہ اس طرح سے زیادہ ہے کہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ ناس پر قرآن ختم ہو رہا ہے، تو یہ 30 پارے تو یہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ ایکسٹرا ہے، سورہ فاتحہ ایکسٹرا ہے، 30 پاروں سے اوپر ہے۔ یہ 30 پاروں میں، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سورہ فاتحہ پہلے پارے میں ہے۔ پہلا پارہ تو الف لام میم سے شروع ہو رہا نا، اور یہ اس سے پہلے ہے، تو مطلب 30 پارے اور ایک سورت اور ایک آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حنفی فقہا کے مطابق سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ سے الگ سے ایک، ہر جو سورہ فاتحہ سے اوپر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، یہی بسم اللہ ہے جو باقی 113 سورتوں سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کو چھوڑ کر۔ سورہ توبہ جو آتا ہے اس میں 10ویں پارے میں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے سوروں سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ الگ سے ایک آیت ہے، یعنی ایک آیت ایسی ہے جو سوروں میں نہیں ہے۔ ایک سورہ فاتحہ ایسا ہے جو 30 پاروں میں نہیں ہے، 30 پاروں سے ایکسٹرا میں ایک سورہ ہے، اور ایک آیت ایسی ہے جو کسی سورے میں نہیں ہے، وہ الگ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال سورہ فاتحہ، اب یہ سورہ فاتحہ کو 30 پاروں سے الگ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ قرآن کریم میں ذکر بھی الگ سے کیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 آیتیں ریپیٹڈلی پڑھی جانے والی، اور قرآن کریم اور قرآن عظیم، یعنی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ہیں، یہ جو 7 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، سورہ فاتحہ کی آیت کو اللہ تعالیٰ الگ سے بیان کیا، حالانکہ یہ قرآن کا پارٹ ہے لیکن الگ سے بیان کیا اس کو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 کہتے ہیں، ہم نے آپ کو عطا کیا 7، کون سے 7؟ المثانی، ریپیٹڈلی پڑھے جانے والے، بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہر جگہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں میں سورہ فاتحہ کی کثرت ہے، تو سورہ فاتحہ ریپیٹڈلی پڑھے جانے والی 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اس کے علاوہ اور مکمل قرآن ہم نے عطا کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ جیسا کوئی بھی بک لکھا جاتا ہے، کوئی کتاب جب لکھتے ہیں ہم، تو اس سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، کتاب سے پہلے پریفیس کہتے ہیں، فارورڈز کہتے ہیں، کتاب سے پہلے ایک پریفیس لکھا جاتا،
ابتدائیہ لکھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ خلاصہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب کا مقصد کیا ہے۔ جو آدمی کتاب کا مقدمہ پڑھ لے اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کیوں لکھا گیا، کس نے لکھا، کیوں لکھا، یہ مقدمے کے اندر سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو خلاصہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے نکاح طلاق کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، خرید و فروخت کا ذکر کیا، جنگوں کا ذکر کیا، آگے آنے والے چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ سارے باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیوں، کیا مقصد ہے قرآن کریم کا، یہ سورہ فاتحہ کے اندر سمجھ میں آتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی چل رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف تعریف چل رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرماتا ہے رب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خبر ہے، یہ بھی اطلاع ہے، خبر ہے۔ ایاک نعبد، اے مولا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ جسٹ انفارمیشن ہے، اطلاع، خبر۔ پھر فرماتے ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے اس کو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرماتے ہیں صراط الذین انعمت، اب یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، یہ دعا ہے۔ اوپر سے جتنا حصہ آ رہا تھا وہ صرف تعریف تھا، اوپر سے جتنا حصہ آ رہا تھا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، یعنی خالق اور مالک تو ہی ہے، یہ اعتراف تھا۔ اس کے بعد فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے بعد، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی، مانگا گیا صرف اہدنا الصراط المستقیم میں، برابر ہے۔ اس میں کیا ہوا، اگلی آیت میں کیا ہوا، اسی کو ایکسپلین کیا گیا، مانگا کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے، یہ دعا ہے۔ اس کے آگے جو ہے، اس کے بعد کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کوئی الگ سے چیز نہیں مانگی گئی، اس میں جنت نہیں مانگی گئی، اس میں ہدایت نہیں مانگی گئی، اس کے اندر کچھ مانگا نہیں گیا۔ پچھلی جو دعا تھی نا جس میں ہم راستہ پوچھے تھے، سیدھا راستہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستے کو ایکسپلین کیا گیا، یعنی پچھلی دعا ہی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو غصے میں آیا، مولا ان کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ پورے میٹر کے اندر ہم دیکھیں گے دوسرا پارٹ جو ہے دعا کے، ایک اہدنا الصراط المستقیم یہ سینٹر ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے نیچے جتنا بھی ہے وہ اسی دعا کا ایکسپلینیشن ہے، اور اس سے اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اب خلاصہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بھئی بندہ اس کے اندر لیا کیا، کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا، وہ تو اللہ ہے جیسا ہے، وہ تو رب العالمین ہی ہے، وہ تو رحمان ہی ہے، تو پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے بندہ یہ پورے سورے کے اندر ایک چیز مانگا ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، یا صراط مستقیم دکھا۔ آگے چلتے ہیں ہم، وہ تشریح ہو جائے گی اس میں بھی، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارے پاس علماء بہت الجھ جاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا یا چلا، اس کی تشریح ہو جائے گی۔ ہدایت، سیدھے راستے کے طریق، صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت دے۔ سورہ فاتحہ یہ پریفیس ہے قرآن کریم کا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر واضح کر دیا یہ بات کہ پورے 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک دعا رکھا ہے، اور بتایا ہے کہ آگے جو قرآن کریم ہے وہ سارا کا سارا قرآن کریم ہے ہی اس کے لیے
کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، برابر ہے۔ اس کے علاوہ آگے یعنی قرآن کریم کے نزول کا مقصد آگے جتنے 30 پارے آ رہے ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہدایت ملے، جو کہ آپ پریفیس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت انبیاء کے نبیوں کے آنے کا مقصد ہدایت، تورات کے نزول کا مقصد ہدایت، جی انجیل کے بائبل کے نازل ہونے کا مقصد، زبور کے نازل ہونے کا مقصد، جتنے آسمان سے کتابیں آئے، جتنے نبی آئے یا جتنے ولی آئے، جی جتنے ولی بیان کیے، جو کچھ ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے انسان کی ہدایت۔ انسان کی ہدایت کدھر؟ صراط مستقیم پر۔ اب جب کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ خلاصہ سورہ فاتحہ ہے بندوں کے لیے، بندے کے لیے خلاصہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، شافیہ کہتے ہیں، کافیہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہے، شافیہ ہے اس کا نام، کافیہ ہے اس کا نام، ایک اس کا نام دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اصل مقصد پوچھا گیا، مانگا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کل اوپر سے نیچے تک اگر سورہ فاتحہ کی اسٹڈی کر لیں گے تو اوور آل یہی سمجھ میں آئے گا کہ سورہ فاتحہ حقیقت میں ایک دعا ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، بھئی ہم سب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے اور سب کچھ ہو گیا، کلمہ پڑھ لیے، اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم؟ ہدایت مل گئی نا بھائی، رستہ معلوم ہو گیا نا، عقیدہ معلوم ہو گیا، سب ہو گیا، اب کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت؟ تو آپ یاد رکھیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر یہ نوٹ کر لے سکتے تو کر لیجئے دو نام، ایک ہے ہدایت دلالہ یا دلالہ کہتے ہیں، ہدایت دلالہ، اور ایک ہے ہدایت معونہ۔ ایک ہدایت ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت دلالہ، اور دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت معونہ۔ ہدایت دلالہ اور ہدایت معونہ، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دلالہ اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں بھئی ہدایت کون دینا؟ ہدایت تو اللہ ہی دینا نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، ہدایت تو دینا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بعض مقامات پہ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بھئی جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر سزا کیوں دے رہا بعد میں؟ سوال ہے نا بھئی، کوشچن ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دے رہا، اب دینا ہے اللہ کو ہدایت، اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ظالموں کو نہیں دیتا ہوں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ قرآن میں ہی ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت نہیں دیتا ہوں تو پھر سزا کیوں دیتا بعد میں قیامت کے دن؟ اللہ اے مولا تو ہی نہیں دیا نا۔ نہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مسٹیک ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہدایت دلالہ اور ہدایت معونہ۔ ہدایت دلالہ کہتے ہیں کہ انسان کو صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بنا مانگے یہ ہر انسان کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو آیت لکھی ہے سورہ بلد کی آیت نمبر 10، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو ایکسپلین کر دیا کہ ایک ہدایت تو وہ ہے جو مانگنے سے پہلے میں دیتا ہوں، وہ مسلم کو دیتا ہوں، عیسائی کو دیتا ہوں، یہودی کو دیتا ہوں، پرانے کو دیتا ہوں، نئے کو دیتا ہوں، پڑھے لکھے کو بھی دیتا ہوں، جاہل کو بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ پڑھے لکھے کو ملتی ہے جاہل کو نہیں ملتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو انسان کہلاتا ہے نا، انسان، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بیسک ہدایت دیتا ہے۔ فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، دیکھو اب اگلی آیت میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ، اب رہی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ثمود قوم تو ظالم تھی نا، ثمود قوم ظالم تھی، صالح علیہ السلام پہ ظلم کیے، جو تھوڑے بہت مسلمان ہوئے تھے ان پر ظلم کیے، اونٹنی نہیں کاٹنا بولے کاٹ دیے، بڑی ظالم، بدماش، فاسق، فاجر، کافر، ظالم قوم تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہوں، اور یہاں پر کہہ رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ثمود کو ہدایت دی ہے۔ ابھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ، تھوڑی دیر پہلے ہم پڑھے نا
اللہ ظالموں کو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، خود اللہ کہہ رہا ہے، پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ثمود کو ہدایت دی ہے۔ اس کا مطلب ہدایت دو الگ ٹائپ کے ہے۔ بیسک ہدایت جو ہوتی ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ درست کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ بیسک ہدایت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے بغیر مانگے کے۔ اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تسبیح گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسک ہدایت ہم نے دیا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے اپنے اندھے پن کو پسند کیا ہے، ہماری ہدایت کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ہدایت ہم نے دیا، لیکن ہدایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ یہ قوم ظالمین ہے، یہ قوم کافرین ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی پہلی ہدایت ملے اور اس کو نہیں مانے، جان رہا ہے یہ صحیح کام ہے مگر غلط کام کرتا ہے، جانتا ہے یہ صحیح راستہ ہے مگر غلط راستے پہ چل رہا ہے، یعنی اس کو سمجھ ہے لیکن وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ جب وہ اس طرح سے غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی جو ہدایت ہے نا، ہدایت معونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لا کر عطا فرمائے، اسلام لائے، اسلام عطا فرما دیے۔ اب اس کے بعد ہم صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ کرام، مہاجرین انصار، صحابہ کی زندگیاں اگر دیکھیں گے تو للہ تقوی، سجدے اور صدقہ خیرات اور جد و جہد اور مجاہدہ، اتنی نیک زندگی ان کی۔ یہ نیک زندگی کیسا آ گئی ان کی؟ جی نیک زندگی کیسا آ گئی؟ اب نیکسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہدایت معونہ، فرما رہا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، سورہ محمد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ ہدایت کو کیچ کر لیے، جو ہم نے ہدایت بیسک ہدایت دی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، جو ہدایت لے لیے ہم نے ان کو اگلی ہدایت دے دی ہے۔ پھر والذین اہتدوا زادہم ہدا، ان کو اور ایکسٹرا ہدایت عطا فرمایا۔ تو ہدایت کے دو لیول ہو گئے، ایک بیسک ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، جب بیسک ہدایت ملتی ہے انسان اسے قبول کرتا ہے، یہ ہدایت دلالہ کو انسان قبول کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت معونہ یعنی اس کی مدد کرتا ہے، وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ مدد والی ہدایت معونہ، جی ہدایت معونہ، والذین اہتدوا زادہم ہدا، جو ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ایکسٹرا ہدایت دیتا ہے، اب ان کو چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کہاں سے عبادت کروں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کہاں سے ذکر کروں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کہاں سے قرآن پڑھوں، میں کہاں سے مسجد جاؤں۔ یہ جو فرسٹ سٹیج انسان قدم نہیں ڈالتا نا تو اگلا سٹیج تو آنا ہی نہیں ہے۔ پھر اچانک نیک ہو جانے کا جو تصور ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جو سامنے میں تیرے رکھا پہلے اس کو ایکسیپٹ کر، اس کو قبول کر، اگر تو اس کو قبول کر لیا تو نیکسٹ سٹیپ کی مدد میں کروں گا، نیکسٹ سٹیپ کی مدد میں کروں گا۔ اب یہ جو ہدایت سورہ فاتحہ کے اندر پوچھے جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم جوزف تو نہیں پوچھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ملیش تو نہیں پوچھ رہا ہے، رام تو نہیں پوچھ رہا ہے، جی ستیش تو نہیں پوچھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ مانگ رہا ہے، اللہ کا بندہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، جو ایمان لا لیا، اب وہ کھڑا ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا میں تیرے بتائے ہوئے راستے کو میں نے قبول کر لیا، اب جو راستہ تو ہم کو دکھا دیا، جس کو میں مان لیا، اس پہ چلنے کی طاقت عطا فرما۔ اس کے دیکھیے راستہ دکھانا بھی اللہ کا کام ہے، راستے پہ چلانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چل بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چل بھی نہیں سکتا ہے۔ سو ہدایت دلالہ، فرسٹ اللہ صحیح راستہ بتاتا ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، تو نیکسٹ سٹیج آتا ہے اللہ تعالیٰ کام کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ قوم جتنے کفار قوم ہیں، جتنے لوگ گمراہی کی طرف جاتے، ان کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ان کو بات صحیح سمجھ میں آتی مگر انہوں نظر انداز کرتے، مگر اس کو چھوڑتے، جیسا ابو جہل ہے، جیسا ابو لہب ہے، ان کے سامنے بات صاف ہو گئی تھی، یعنی کتنا کھلا چیلنج ہو گیا تھا۔ ایک لیول پہ آنے کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اب
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. اب اس سے کلیئر کیا ہونا؟ اس کے بعد بھی نہیں مانتے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں مانے, اللہ اگلا اسٹیج بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا اسٹیج دیتا ہی نہیں. تو ہدایت سورہ فاتحہ کے اندر جو ہدایت مذکور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت کا ذکر کیا ہے, اس کا معنی ہے ہدایت معونت, کہ مولا ہم تجھ کو رب العالمین مان چکے ہیں, اب تیرے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت عطا فرما, مولا ہم کو چلا دے, مولا ہم کو چلا دے. تو یہ ہدایت معونہ ہے. اب یہ ہدایت جو سب سے زیادہ اہم ہے, اور یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ بھی دکھاتی ہے اور راستے پہ چلنے کی طاقت بھی دیتی ہے, ہدایت یہ ہدایت کو یہ ہدایت دیتا کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 3 کی طرف ہدایت کو منسوب کیا ہے. یعنی کون ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت دینے والا کون ہے صاحب؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے 3 میں. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو اپنے سے منسوب کیا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہا صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے. ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 10 جگہ نہیں, 20 جگہ, اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں بے شمار بری ہوئے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہدایت کی نسبت کو اپنی طرف کیا کہ میں دیتا ہوں ہدایت. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف. سو ہدایت اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اور 2 کی طرف اللہ تعالیٰ منسوب کیا. وہ کیا ہے؟ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ منسوب فرمایا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, ان هذا القرآن یہدی, بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے, بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. اب دیکھیں ہدایت اصلاً تو ملنا ہے اللہ کی ذات سے, لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو کتاب کی طرف ریفر کر دیا. فرمایا کہ میں نے کتاب بھیجی ہے تمہارے پاس, وہ کتاب تم کو ہدایت دے گی. قرآن ہدایت, اللہ ہدایت دیتا ہے, قرآن ہدایت دیتا ہے. اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کلام ورڈز متکلم, بولنے والے کی صفت ہوتے ہیں. جیسا بولتے ہیں نا, اچھے الفاظ ہم بولتے ہیں تو لوگ ہم کو اچھا آدمی کہتے ہیں, برے الفاظ کہتے ہیں تو لوگ ہم کو برا آدمی کہتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں یہ ہماری ہی صفت ہوتے ہیں. جیسا میں لمبا ہوں, میں کم قد ہوں, میں موٹا ہوں, میں دبلا ہوں, یہ جیسا ہماری صفت ہوتی ہے, بالکل انسان کا کلام بھی اس کی ایک صفت ہوتی ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. سو ہم انسان, ہماری صفت مخلوق, اللہ خالق, اللہ مخلوق نہیں ہے. سو اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت کی نسبت کیا قرآن کی طرف تو آلموسٹ یہ اللہ کی طرف ہی گئی, اللہ کی صفت ہی ہے نا قرآن. سو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی طرف منسوب کیا ہدایت کو کہ میں ہدایت دیتا ہوں. پھر فرمایا میری کتاب قرآن کریم ہدایت دیتی ہے. پھر اس کے بعد ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جی بے شک اے محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مخلوق ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالق ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی ہدایت ہے, اللہ کی جو ہدایت ہے, اب منسوب کر کے فرما دیا کہ میرا محبوب, میرا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا بھیجا ہوا نبی, یہ بھی ہدایت دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم کی ہدایت اللہ دیتا ہے, صراط مستقیم کی ہدایت قرآن دیتا ہے, صراط مستقیم کی ہدایت رسول اللہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں. اور اب اس کے بعد یہ آیت پہ غور کریں گے. یہ سورہ شورى آیت نمبر 52 ہم جو پڑھے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کئی جگہ کیا قرآن میں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے, کئی جگہ بیان کیا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے. لیکن آپ یہ حروف کو غور کریں. اس سے پہلے آیت کے شروع میں جو حرف ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی ہدایت دیتا ہے, آپ ہدایت دیتے ہیں, نہیں, فرمایا اور بے شک.
اب دیکھیں آپ کلام میں جان ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک مطلب کام کر دوں گا، پکا کر دوں گا جی. اللہ تعالیٰ اب قوت ڈال رہا ہے کلام میں. فرمایا وَإِنَّكَ، اے محبوب بے شک. ہو گئی نا بات پکی. بھئی اللہ جب فرما دے کہ نبی ہدایت دیتا ہے تو ہو گئی تھی بات، مگر اس کے اوپر لفظ لگایا اِنَّ حرف تأکید ہے. فرمایا اِنَّكَ، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی نہیں کہا بے شک آپ. پھر فرمایا لا حرف تأکید اگین، دوبارہ حرف تأکید لایا. لتہدی، لتضربن، لتفعلن. لا، یہ جو لا جو ہوتا ہے لام تأکید، یقیناً. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ، اور اے محبوب بے شک آپ، بے شک تاکید، لتہدی، یقیناً ہدایت دیتے ہیں. اتنی تاکید کے ساتھ ہدایت کی، اتنی تاکید کہ کوئی ذات ہدایت دیتی ہے، اتنی تاکید پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی اور کے ساتھ بیان نہیں کیا. اتنی تاکید وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، ڈبل تاکید بیان کیا ہے. ڈبل تاکید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں 2-4 جگہ پڑھا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس مذاکرے کے دوران اور بھی آیتیں آئیں گے. ایک بیان، پھر اس پہ تاکید، پھر اس پہ ڈبل تاکید. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اتنا ٹائٹ کرتا ہے بات کو، اتنا سخت کرتا ہے، اتنا پکا کرتا ہے کہ اے محبوب بے شک اور یقیناً، ڈبل تاکید کے ساتھ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم. اب انسان کا مقصد اللہ ہے، اور اللہ کی طرف چلنے کے لیے صراط مستقیم چاہیے، جس پر چلنے کے لیے ہدایت چاہیے جی. اسی کو سورہ فاتحہ اپنا مقصد بتایا، اور یہی قرآن کریم کا مقصد ہے ہدایت. اور یہ ہدایت کے ملنے کا سب سے یقینی ذریعہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات کلیئر ہو گئی نا یہاں پر؟ اب دیکھیں آپ جمع لیتے آئے اوپر سے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہدایت کی اقسام بتائے. اب ہدایت دلالہ ہو یا ہدایت معونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا مینار اور ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا. اور یہ جو قرآن کی ہدایت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، ہدایت الگ الگ نہیں ہے. ہدایت الگ الگ نہیں، یعنی آپ الگ، یعنی قرآن ایک الگ راستے سے اللہ کی طرف بھیج رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ راستے سے اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں. نہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور رسول اللہ، دونوں کی ہدایت دراصل ایک ہی ہے. دونوں کی ہدایت دراصل ایک ہی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر سلیبس ہو نا اسکول کے اندر، کالج کے اندر یا کسی بھی مدرسے کے اندر سلیبس، نصاب بناتے ہیں، استاد اچھا نہ ہو تو نصاب کتنا اچھا بھی ہو تو کام نہیں آتا ہے. نصاب کتنا بھی اچھا ہو، استاد اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر کام نہیں آتا ہے. ہاں نصاب میں کمزوری آ جائے لیکن استاد پکا ہے تو ہاتھ لے کے پکڑ کے بڑھا دیتا ہے شاگرد کا آگے. استاد کا اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے. استاد کی ضرورت سلیبس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا لیکچرر ہونا، اچھا ٹیچر ہونا، اچھا مولوی صاحب ہونا، مدرس ہونا، یہ زیادہ ضرورت ہوتا بنسبت کتاب کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فقہ روایات سے ملتی 4 کتابیں نازل کیا، غیر فقہ روایتوں کو ملا لے تو 100 سے زیادہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر نازل کیا ہے. آسمانی کتابیں 100 سے زیادہ ہے، لیکن انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. کہ امت کو، انسانیت کو ہدایت کے لیے کتاب سے زیادہ ضرورت ایک اچھے معلم، رسول اور نبی کی ضرورت ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب دیکھیں حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں. حضرت سعد بن ہشام ابن عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا ام المؤمنین، میں نے کہا اے ام المؤمنین، یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اماں جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. اب اخلاق سے ایک معنی عمومی ہے. اخلاق مطلب دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. اس سے اور بڑا معنی بھی ہے اخلاق کا، صرف اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں، اخلاق کا اس سے بڑا معنی بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں انسان کی ہر حرکت، ہر چال، اس کا ہر چیز، یہ خلق ہوتا ہے. یعنی اٹھنا بیٹھنا یہ اخلاق ہے، لباس کیسا پہنتا یہ اخلاق ہے،
اس کے اوپر ہم الحمدللہ مسجد قادریہ میں کافی دن یہاں پر اتوار کے خطاب میں ہم کافی تفصیل سے بیان کر چکے تھے کہ اخلاق میں چلنا پھرنا، کھانے کا انداز، اٹھنا سونے کا انداز، بات کرنے کا انداز، غصے میں ہمارا بیہیو کیسا ہوگا، خوشی میں بیہیو کیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، اپنے آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے، یہ سارا کچھ خلق کے اندر آتا ہے۔ خلق ایک بہت جامع لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے۔ تو فرماتے ہیں حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرتے ہیں، یہ تابعی ہے پوچھنے والے، عرض کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور کی صفت کیسی تھی؟ تو ام المؤمنین کہتی ہیں قالت الست تقرأ القرآن، بیٹے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ کافی چھوٹے تھے ام المؤمنین سے، تو کہتے بیٹے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الست تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو فرمائے فإن خلق رسول اللہ کان القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صفات، ان کی ٹوٹل لائف ٹوٹل قرآن ہی تھا۔ جو قرآن ہے وہی ذات مصطفیٰ ہے جی، بس یعنی مسئلہ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور ذات مصطفیٰ پریکٹیکل ہے، بس یہ کان القرآن خلقہ، کان خلقہ القرآن، بہت ساری روایتیں اس کے اندر آئے فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ اب حضرت قاضی، یہ قاضی جو ہے فقہ حنفی احناف کے پاس ایک بہت مشہور کتاب ہے فیض القدیر، جس کا حوالہ بھی ہم دینے جا رہے ہیں، فیض القدیر امام مناوی۔ جب امام مناوی فیض القدیر میں کبھی قاضی کا لفظ کہیں گے تو قاضی بڑے مشہور ہے، یعنی علماء میں ایک قاضی خان مشہور ہے، قاضی خان فتاوی والے وہ مشہور ہے، ادھر خیال نہ جائے یہ قاضی خان نہیں ہے۔ اور کبھی خیال چلے جاتا ہے قاضی عیاض شفا شریف والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں جو شفا کی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی خان، قاضی عیاض، یہ نہ قاضی عیاض ہے نہ یہ قاضی خان ہے، یہ قاضی جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے یہ قاضی البیضاوی ہے۔ تفسیر بیضاوی کا نام سنے نا، تفسیر بیضاوی جو اہل سنت والجماعت کی بڑی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، آج سے 800-900 سال پہلے لکھی جانے والی ابتدائی بڑے تفاسیر میں، اس کے مؤلف امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مراد۔ امام بیضاوی، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای خلقہ، اب تشریح کر رہے ہیں، ای خلقہ کان جمیع ما حصل فی القرآن، یہ بڑی اہم الفاظ ہے، دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، ای خلقہ کان جمیع ما حصل فی القرآن، قرآن کریم میں جو کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ کے اندر تھے۔ جو کچھ صفات، جو کچھ اچھائیاں قرآن کے اندر بیان کیے گئے اس میں سے کوئی ایک صفت بھی حضور کے ذات میں نہیں پائی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ جمیع ما حصل فی القرآن فإن کل ما استحسنہ واثنى علیہ ودعا الیہ فقد تحلی بہ، قرآن نے جس چیز کو اچھا کہا، جی قرآن نے جس چیز کو اچھا کیا، کہا، اس کو تعریف کی، اس کے طرف بلایا، تو وہ رسول اللہ کے اندر وہ صفت موجود تھی۔ وَكُلُّ مَا اسْتَهْجَنَهُ وَنَهَى عَنْ تَجَنُّبِهِ وَتَخَلَّى عَنْهُ فَكَانَ الْقُرْآنُ وَتَخَلَّى عَنْ تَجَنَّبَهُ وَتَخَلَّى عَنْ، فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو چیز سے منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی اس سے رکے ہوئے تھے۔ کلیئر ہو گئی یہاں پر، اب تفصیل کے ساتھ بتا دیے فَكَانَ الْقُرْآنُ بیان خلقہ، تو حق بات یہ ہے کہ قرآن دراصل مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ یہ ہمارا آپ کا جملہ نہیں، جب ہم اس طرح سے تقریر کرتے ہیں، ایسا ہوا ہے حیدرآباد میں ہمارے میرے ایک ساتھی ہیں، وہ خطاب کیے تھے اور یہ اس طرح کے الفاظ کیے تھے وہ کہ قرآن جو ہے دراصل مدحت مصطفیٰ ہے، تو لوگ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، ایسا کیسا بولتے ہیں آپ، اس میں تو دوسروں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ارے بابا یہ ہمارے آپ کے اب یہ 20ویں صدی کے اور 15ویں صدی کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حضرت قاضی البیضاوی امام التفسیر قاضی البیضاوی لکھتے ہیں کہ قرآن جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تعارف اور انٹروڈکشن ہے۔ دیکھ لو قرآن کو، دیکھ لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات تھوڑا ذہن سے اوپر ہو جاتی کہ بھی اللہ کا کلام تو ان لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ، غیر محدود اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لمٹس نہیں ہے، حدود نہیں ہے، اور ذات مصطفیٰ تو مخلوق ہے۔
تو مخلوق تو محدود ہونا چاہیے نا، لمٹس ہونا چاہیے. مخلوق ہے تو محدود ہونا چاہیے. تو کیسا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مکمل صفات مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے تعارف ہے؟ ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں؟ کلام اللہ غیر محدود، ذات مصطفیٰ محدود ہے. یہ سوال بھی ام المؤمنین سے کسی نے کر لیا تھا، ہمارے پر احسان کر دیا ان سوال کر کے. اگر انہوں سوال نہیں کرتے تو ہم آج صرف مناظرہ ہی کرتے رہ جاتے تھے، ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، کچھ بھی تلاش کرتے ہی رہ جاتے. قال رجل من نساک اہل الشام یقال له شہر بن حوشب، یہ بھی تابعی ہے. اہل شام کے نیکوکار لوگ، ناسک بولتے ہیں نا، عبادت گزار، کثرت سے عبادت کرنے والا. نساک اہل الشام، ملک شام کے رہنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا شہر بن حوشب. شہر بن حوشب جو آ کر پوچھتا ہے ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین جواب دیتی ہیں القرآن یا بنی، میرے بیٹے رسول اللہ کے اخلاق بس قرآن تھے، رسول اللہ کے اخلاق بس قرآن تھے. فقال شہر آدمی کا نام ہے، شہر مہینے کو بھی کہتے ہیں، یہ آدمی کا نام شہر بن حوشب. شہر کہتا ہے حسبکم ومن یطیق القرآن. اما جان ایک منٹ، حسبکم، اما جان ایک منٹ، کیا بات بول رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن کو کون سما سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ قرآن کلام اللہ. دیکھیے آپ، یہ تابعین کو بھی حیرت ہو گئی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. قرآن ومن یطیق القرآن، کون ہے جو قرآن کو پورا سما سکتا ہے؟ قالت من طوقہ اللہ یا بنی، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اس نے کر دیا ہے بیٹے. جی مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عبد، بحیثیت اللہ کے بندے، بذات خود اپنی طاقت سے مکمل قرآن کا نمونہ نہیں بن سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بنانا چاہا سو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات میں وہ صفات دیا، مصطفیٰ کے ارادے میں وہ طاقت دیا، وہ عزم دیا، وہ ارادہ دیا، وہ ہدایت دیا، وہ مقام دیا کہ صرف ایک ہی ذات ایسی رہی جو مکمل قرآن کا نمونہ بن گئی ہے. من طوقہ اللہ یا بنی. تعجب ہوا نا، یہ قرآن کو کون سما سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس نے سما لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یا قرآن کی ہدایت، یہ دو ہدایتیں نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہدایت ہے، یہ دونوں ایک ہی ہدایت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد، ایک بندے کا مقصد یہ ہے کہ تعلق باللہ ہو. اصل مقصد تو یہی ہے، اللہ مراد ہے، ہم مرید ہے، ہم عبد ہے، وہ خدا ہے. جی اصل مقصد تو اللہ ہے، منزل تو ہر بندے کی اللہ ہے. پر یہ اللہ سے کنیکشن جڑتا کیسا؟ اللہ تعالیٰ سے جڑنا، یہی فتنہ ہے نا جو آج یعنی کم علم نوجوان یہ بات اٹھاتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن پہنچا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام پہنچا دیے، اب ضرورت کیا ہے؟ اب تو قرآن ہے نا ہمارے پاس، اب تو بخاری اور مسلم ہے نا، پڑھ لیں گے، عمل کر لیں گے، ہو گیا، اب حضور کی ضرورت کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، ان کی سیرت بیان کرنا، وہ 1400 سال پرانے قصے بیان کرنا، جی ان کا نام پڑھنا، ان پہ درود، یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے کنیکشن بناتے نا، اللہ بتا دیا راستہ. جی اب آئیے قرآن ہم دیکھتے ہیں، تعلق باللہ، اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو کوئی رسول کو بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ہم نے رسول کو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ امتیں اس رسول کی اطاعت کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ امتی، وہ بندے، وہ اللہ کے بندے اگر اپنے آپ پر ظلم کرے یعنی گناہ کر بیٹھے، جَاءُوكَ، اے نبی آپ کے پاس آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جان پہ ظلم کرے یعنی گناہ کر لیے تو جَاءُ الْمَسْجِدَ جَاءُ الْكَعْبَةَ، جی اگر وہ اپنے گناہ کرے اور مسجد کو آ گئے، اگر وہ گناہ کرے تو کعبے کو بھاگ، ہوتا یہی نا بھی گناہ ہوا تو مسجد میں آ کے توبہ توبہ کرتے ہیں. اگر گناہ ہو گیا، بہت زیادہ اسٹاک جمع ہو گیا گناہوں کا، تو پھر حج کو جاتے ہیں، کعبے کو جاتے ہیں. جی کعبے کو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جانا بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنے جان پر ظلم کر لیے اور اے نبی آپ کے پاس آ گئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس آ کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، آپ کے پاس آ کر،
اس کے بعد ہوا کیا؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے، کریم کے گھر پہ آئے تو کوئی خالی ہاتھ جاتا؟ جی سخی کے ہاتھ پہ، ایک بخیل کے دروازے پہ جاؤ تو وہ دروازہ بند کر لے گا، لیکن کریم کے گھر پہ جاؤ، سخی کے گھر پہ جاؤ تو خالی جی تھوڑا یا زیادہ دے کر ہی رہے گا نا۔ تو فرمائے جب جاؤ کا، جب آپ دروازے مصطفیٰ پہ گئے، دروازے مصطفیٰ پر جا کر آپ مانگے اللہ سے مغفرت، فرماتے وہ سخی کے دروازے، وہ چوکھٹ تک پہنچ کر تو دیکھو، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ وہ چوکھٹ پہ اللہ بیان کر رہا ہے جاؤ کا، جی طلبتم الدعاء من الرسول، تم نے رسول اللہ کے دروازے پر جا کر رسول اللہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یا رسول اللہ گناہ معاف کرا دیجئے، یہ لفظ ہے یہاں پر نہیں ہے۔ ریکویسٹ ہو تو بہت بڑی بات ہو جائے، لیکن ریکویسٹ بھی نہیں کیا، مانگا بھی نہیں ابھی رسول اللہ سے، ابھی المدد یا رسول اللہ زبان سے نکلا بھی نہیں ہے، چوکھٹ پہ پہنچ گئے، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ کے لیے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، مقصود کون تھا؟ مقصود تھا اللہ سے دعا کرنا، فرماتے لوجدوا اللہ توابا رحیما، جی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب معاف کرنے والا یقیناً پائیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا، یہاں پر بھی آ گیا لوجدوا اللہ، پھر لام آ گیا، لام کیا ہے؟ لام تاکید، یقیناً درے مصطفیٰ، دروازے مصطفیٰ پہ ٹھہر گیا تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اب یہاں سے گارنٹی دے دیا، دروازے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ گارنٹی بنا دیا۔ بندہ جانا چاہتا تھا اللہ کے رسول کے پاس، جانا تو نہیں تھا اس کا مقصد، اس کا مقصد تھا اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا مقصد ہے۔ اللہ نے بتایا مجھ سے مانگنا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جا۔ تعلق باللہ کا ذریعہ، تعلق باللہ کا ذریعہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کو بتایا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا، مجھے شعر یاد نہیں رہتا، وہ کیا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس سے کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ دروازے مصطفیٰ کے پہ آنے کے بعد اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو پھر سمجھ لو پھر کہیں پر بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو ملنا ہے یہاں سے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جاندار جملہ یعنی قرآن کریم کی یہ آیت کی تشریح اور عکاسی بیان کی ہے۔ اب یہاں پر حاصل یہ ہوا، یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 64 میں یعنی حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر اللہ سے معافی چاہیے، اللہ سے مغفرت چاہیے تو تعلق بالرسول مضبوط کر لے۔ اگر تو تعلق باللہ، تعلق مغفرت، اللہ سے مغفرت کا کنیکشن بنانا چاہتا ہے تو شرط اول یہ ہے کہ رسول اللہ سے تعلق بنا لے۔ اگر وہاں پہنچ گیا تو پھر آگے پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ ایک بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا اور سب کچھ کر لیا جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے، اس کے بارے میں فرما رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو ارکان اسلام کے پورے 5 رکن کو مان لیا، جو ایمان کے پورے 6 رکن مان لیا، جو پورا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ پورے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 65، اسی کا کنٹینیو ہے یہ۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں، پس ہرگز نہیں، تیرے اے محبوب تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں مومن ہو سکتا ہو۔ اب دیکھیں آپ زور جو ڈالا جا رہا ہے، زور، وہ مومن نہیں ہے بولے تو ہو گیا نہیں، وہ آدمی مومن نہیں ہے، ہو گیا نا؟ نہیں، پہلے کہا نہیں ہو سکتا، پھر کہا وربک، اے محمد تیرے خدا کی قسم، تیرے خدا اللہ ہی تو ہے، کہنے والا مولا میری قسم کہہ دیتا ہو گیا، اللہ کی قسم کہتا ہو گیا نہیں۔ فرمایا قسم کو اور طاقتور بنانا ہے کہ قسم صرف اللہ کی نہیں، رب محمد یعنی اللہ رسول دونوں کی قسم کھا رہا ہے۔ رب محمد کا خدا کہہ کر پکارا اور اس کے بعد فرمایا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے مولا؟ جب تک تیرے سامنے ماتھا نہ ٹیک دوں، جب تک تیرے کعبے کا طواف نہ کر لوں، جب تک تجھے پکار نہ لوں، کب تک میں مومن نہیں ہو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے محمد کو حاکم اور بڑا نہ مان لے۔ کتنی قوت کے ساتھ بیان کیا، دیکھیں
ڈبل ڈبل قسمیں کھا کے ڈبل ڈبل لا لایا، لا بھی ایک نہیں ہے، لا یؤمنون نہیں ہے، فلا پھر اس کے بعد لا یؤمنون، دو لا لایا، دو دو ذات کو قسم میں شامل کیا، اتنا پکا کر کے کہا حتی یحکموک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو حاکم، بڑا سربراہ، مین فائنل سپریم اتھارٹی، جب تک تم رسول اللہ کو سپریم اتھارٹی نہ مان لو جب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرج۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے بندے تو ایمان باللہ لانا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ایمان بنانا چاہتا، ایمان باللہ، اگر ایمان باللہ لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے تو تعلق بالرسول بنا، اگر اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے تو رسول کی چوکھٹ پہ جا، رسول سے تعلق بنا، اللہ پر ایمان لانا ہے تو رسول اللہ کے پاس جا۔ اس کے آگے اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب اگر آپ سے میرا بندہ سوال کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب آپ سے سوال، اذا حرف شرط ہے، اذا جی اذا ضربت ضربت، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، جی اذا اتیت اتیت، تو اگر آئے گا تو پھر میں بھی آؤں گا، اذا شرط ہے، اس کے بعد کا اگلا فعل جو آئے گا وہ جواب شرط ہوگا، جی فرما رہے ہیں اذا سألک عبادی عنی، اے محبوب اگر میرے بندے، اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب اگر میرے بندے تجھ سے پوچھے، سوال تجھ سے کرے، اذا سألک عبادی عنی، اے محبوب اگر میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، یہی ہونا نا جواب، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ان کو بتا دو، یہی ہوتا نا، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ان کو بتا دو، اللہ ایسا بولا ہی نہیں، ایسا بولا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو بتا دو، نہیں بتا دو نہیں، بتا دو وہ تو فقل آنا تھا، اذا سألک عبادی عنی فقل لہم انی قریب، تو ان سے کہہ دینا میں قریب ہوں، ہے فقل لہم نہیں ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے محبوب اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کرے تو میں وہیں پر قریب ہوں۔ اب بولو نہیں، آیا سائل دروازے مصطفیٰ پہ سوال کرتا ہے، اللہ قریب رہتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ فَقُلْ لَهُمْ نہیں کہا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو یعنی بہت سارے علماء سے بیان کرتے ہوئے، یہاں پر نہیں کسی اور مقام پر بیان کرتے ہوئے سنا تو یہ کہہ دو محبوب کہہ دو، بتا دو ان کو میں قریب ہوں، بتا دو ہے کہاں یہاں قرآن کی آیت میں؟ جی اگر میرے بندے آپ سے پوچھے تو بتا دو ان کو کہ میں قریب ہوں، بتا دو کہاں پر ہے بے قرآن میں؟ قرآن میں بتا دو کا لفظ نہیں ہے، فا جواب شرط ہے، آپ دیکھیں اذا شرط ہے، اذا حرف شرط، اور فانی قریب یہ جواب شرط ہے، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو میں قریب ہوں، شرط ہے۔ مولا کو اگر رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر لاکھ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہو، اللہ دور ہے نہیں ملے گا، جی لاکھ سجدے کرتے رہو، اللہ دور ہے نہیں ملے گا، آسان سمجھے کہ اللہ کو پانا؟ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ بہت بعید ہے، اللہ ذو الجلال ہے، ارے وہ اتنی شان بیان کرتا ہے اپنی، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ ہے وہ مالک الملک، ہماری اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ سے بات کرے۔ پھر مولا تو قریب کیسا ہے؟ میں قریب نہیں، جی وجود کے اعتبار سے قریب ہے، جی اجابت الدعوہ کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ ہے، قریب دور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن دعا کا جواب دینا، مدد کرنا، جی دعاؤں کو قبول کرنا، اس اعتبار سے فرمایا اتنا آسان نہیں ہے میرے پاس آنا، ہاں اگر تیرے سے کوئی پوچھ لیا تو میں قریب ہوں، تو میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب داعی مانگتا ہے تو پھر میں اس کی جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر وہ مان لے میری بات۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو مجھ سے دعا کرے نہیں،
مان لے میری بات. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری بات مان لے. کیا بیان کیا اس میں اللہ تعالیٰ جو مان لے؟ لوگ سے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے میری بات, میں قریب ہوں اگر تو دروازے مصطفیٰ پر ہو, مان لے میری بات. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ اس کا یہ آیت کریمہ کا نتیجہ نکلا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دعا جلد قبول ہو تو تعلق بالرسول بنا دے. مغفرت چاہے تو تعلق بالرسول بنا دے, ایمان چاہتا ہے تعلق بالرسول بنا لے. جی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو بھی دروازے مصطفیٰ پر تعلق بالرسول بنا لے. اب سورہ زمر آیت نمبر 53 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. یہ ایک شیورٹی کی آیت ہے, گارنٹی کی. میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے, آپ لوگ کو بھی بتا دیتا ہوں, یہ آیت زبانی یاد کر لینا, یہ آیت زبانی یاد کر لینا. چھوٹی آیت ہے, دیکھیے آپ 1.5 لائن بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, یہ آیت کو یاد کر لینا ہے. میں اللہ والوں سے سنا, مطلب کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوں, ان کو کہتے ہوئے بھی سنا ہوں کہ اگر کوئی میت انتقال کر جائے نا, کوئی انتقال کر جائے, اس کو دفنا دیتے ہیں, تو دفنانے کے بعد اپنا ایک سیدھا ہاتھ اس کے قبر پہ رکھ کر یہ آیت آہستہ سے, کوئی آواز سے پڑھنا ایسا شرط نہیں ہے, آہستہ پڑھے یا آواز سے پڑھے, ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ دینا اس کے قبر کے اوپر. کیا ہے آیت؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے محبوب کہہ دو, اے نبی کہہ دو, یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے, اسرفوا علی انفسہم, جو گناہ کر بیٹھے, اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے, نہیں معاف کرتا ہے ایسا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم رحیم کہتا ہے, غفور الرحیم, میں گناہ معاف کرنے والا ہوں, میں گناہ معاف کرنے والا ہوں. یہاں پر کیا کہا, یہاں پر کیا کہا, پورے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تھوڑا پیچھے جا کے غور کرنا پڑے گا کہ یہاں پر پورے گناہ معاف کرتا ہوں بولا کیوں. ہر جگہ گناہ معاف کرتا ہوں کہا, یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے مولا, یہ آیت کے اندر اسپیشل کیا تعلیم ملی ہے؟ فرماتے اسے غور سے تو پڑھ, غور سے تو پڑھ. قل, اے محبوب کہہ دو. مولا کیا کہنا ہے, اب الفاظ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جی فرمایا, دوسری جگہ فرمایا نا قل یا ایھا الناس, کہہ دو اے لوگو. تو اے لوگو کون بولنا اب, یہ رسول اللہ بولنا نا صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الذین آمنوا, کہہ دو اے ایمان والو, مطلب حضور ٹھہر کر کہنا کہ اے ایمان والو, اے لوگو. یہاں فرما رہے قل یا عبادی, کہہ دو اے میرے غلاموں. لفظ دیا ہے اللہ تبارک, لفظ عبد, لفظ عبد, ایک ہوتا عبد اللہ, ایک ہوتا عبد الرسول, ایک ہوتا عبد اللہ, ایک ہوتا عبد النبی, عبد محمد. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی عبد الحسین نام نہیں رکھ سکتے. باضابطہ کوشچن آنسر آتے, سوالات میں پڑھتا ہوں حیرت کرتا ہوں, لوگ ایسا کہتے ہیں عبد محمد نام نہیں رکھ سکتے, عبد النبی نام رکھنا غلط ہے. بھئی عبد کی صفت اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, عبد اللہ, عبد الرحمن, عبد العزیز بول سکتے, عبد النبی نہیں بول سکتے. نبی کے بندہ کیا مطلب بھئی, نبی کا بندہ نہیں بول سکتے ہیں, رسول کا بندہ نہیں کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے اے نبی کہو میرے بندو. جی قل یا عبادی, کہو اے نبی کہو اے میرے بندو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ دیا اے میرے بندو, جب ایمان والوں کا ذکر کیا, مسلمانوں کا ذکر کیا, ان کے گناہ کا ذکر کیا, تو فرمایا میں گناہ معاف کرنے والا ہوں. جب کہا مومن ہو اور میرے محمد کا غلام ہو تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. ورنہ بتاؤ قرآن کریم میں کہیں اور کہا ہو یغفر الذنوب جمیعا؟ ہر جگہ غفور الرحیم کہتا, معاف کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں, پورے معاف کر دیتا ہوں کہہ رہا, پورے معاف کر دیتا ہوں. شرط کیا ہے, کس کے لیے ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا یہ عام انسانوں کے لیے نہیں؟ سب کے لیے نہیں ہے, جو غلام محمد بن گیا اس کے لیے ہے. جی اگر اب یہ آیت کا خلاصہ یہ نکلا, سورہ زمر آیت نمبر 53 کا خلاصہ یہ نکلا, اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ہی جھٹکے میں, ایک ہی, اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے,
جی ایک ہی جھٹکے میں تم چاہتے ہو کہ ایک ہی دعا میں اور ایک ہی ایکشن میں اللہ تعالیٰ پورا نام اعمال صاف ستھرا کر دے تو غلام محمد بن جاؤ، عبد الرسول بن جاؤ۔ یہ اب آپ اس میں بتائیں، ماشاءاللہ اتنی جمعیت ہے علماء کی یہاں پر، آپ بتائیں کہ اس میں میرا اپنا بھی کوئی لفظ ہے؟ یہ سارا قرآن کے الفاظ ہے، یا عبادی یا عبادی۔ اس کا میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں کئی اچھے مشہور علماء کو دیکھا جو یہ بات ماننا نہیں چاہتے، یہ آیت کے ترجمے سے بھاگتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ میرے بندو یعنی اللہ کہتے، کہاں ہے بے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ صریح الفاظ ہے، صریح الفاظ، عبد محمد مراد ہے، عبد محمد، محمد کے بندو پڑھتے نا، ہاں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد، نحن عباد محمد، یہ آیت سے لیا ہوا ہے جی۔ تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے۔ دیکھیں یغفر الذنوب جمیعا کی امان ہے، یغفر الذنوب جمیعا کی امان، گارنٹی ہے اگر غلامی مصطفیٰ ہو۔ سو اگر مکمل گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو تعلق بالرسول بنا لو، مغفرت چاہتے ہو تعلق بالرسول بناؤ، ایمان چاہتے ہو تعلق بالرسول بناؤ جی، وہ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تعلق بالرسول بناؤ، اور اگر اپنے مکمل نام اعمال صاف کرنا چاہتے ہو جی، ستھرا کر دینا چاہتے ہو تو تعلق بالرسول بناؤ۔ آخری آیت آج کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف دیا، اور یہ تعارف ہم اگلے لیکچرز میں، اگلے خطاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کریں گے، صرف ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں 156 میں، اس کے بعد 157 157 شروع ہوتی ہے، ایکسپلین کر رہا اللہ تعالیٰ مومن کون ہے، مومن کون ہے، ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں رسول کے۔ مومن کون ہے؟ جو رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ النبی، جو غیب بتاتے ہیں۔ الامی، جو کسی کے پاس سے تعلیم یافتہ نہیں، صرف اللہ کے تعلیم یافتہ ہے، یہ اصل کائنات ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا، ہم یہ آیت کی تشریح آئندہ کریں گے انشاءاللہ، صرف ترجمہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ وہ اپنے کتابوں میں پاتے ہیں، اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر۔ یأمرہم بالمعروف، اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جو ان کو اچھائی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، برائی سے ان کو روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ، پاک اور اچھے چیزیں، طیب چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ ویضع عنہم اصرہم، اور ان کے سروں پر سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ اس نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو مومن کے بوجھ کو اتارتا ہے۔ والاغلال التي كانت عليهم، جو بیڑیوں میں وہ بندھے ہوئے تھے اس سے چھڑاتا ہے ان کو۔ فالذین آمنوا، یہ مقصود ہے، فالذین آمنوا به، پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد تین باتیں بیان کیا۔ ایمان لانا یہ تو نبی کو ماننا ہے، ماننے کے بعد تین چیزیں کہہ رہا ہے اللہ تبارک، فالذین آمنوا به، پہلی چیز فرمایا کہ ایمان بالرسول لانا۔ پہلے کیا بتایا؟ فالذین آمنوا به، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے، نمبر 1۔ دوسرا فرمایا وعزروہ، اس نبی کی خوب ادب اور تعظیم کیے۔ رسول اللہ سے تعلق، اتباع رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے تو طریقہ کیا ہے اس کا؟ پہلے بتایا کہ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ماننا، دوسرا ضابطہ یہ ہے رسول اللہ کی خوب ادب و تعظیم کرنا۔ تعظیم کہتے ہیں نا، عزر یعزر، خوب شان بیان کرنا، خوب عظمت بیان کرنا۔ ایمان لانا، ادب و تعظیم کرنا، وَنَصَرُوهُ، اور فرمائے اس نبی کی مدد کرتے ہیں۔ کیسا؟ اس کی سنت پر اتباع کرتے ہوئے۔ نبی کی مدد کرنا، وہ تو کیا کریں گے؟ پیسے لے جا کے دیں گے؟ نہیں، نبی کی مدد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نبی کے لائے ہوئے دین کو پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ نصرت دین ہی نصرت مصطفیٰ ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھے تھے نا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ پوچھے تھے نا، تو کیا ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی؟ نہیں، میرے دعوت دین میں، میرے لائے ہوئے دین اسلام کو آگے بڑھانے میں مددگار کون ہے؟ سو رسول کی، کوئی بھی رسول ہو، رسول کی مدد ہوتی ہے اس کا مشن یعنی اسلام کو آگے بڑھانے میں۔
تو فرماتے ونصرو سنت مصطفیٰ کو اپنانا، رسول اللہ کے دین کو اپنانا اور آگے بڑھانا، ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا اسلام کی طرف سے۔ فرمائے نبی کے اتباع کے 3 ضابطے ہیں، فالذین آمنوا بہ، ایمان، رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ کے خوب ادب و تعظیم کرنا، اور رسول اللہ کے دین کے مشن میں مددگار بن جانا، جی متبع سنت بن جانا۔ یہ 3 کام، پھر اس کے بعد چوتھا ایک کام فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ان کے پاس ان کے ساتھ جو قرآن اتارا گیا ہے، جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ 4 چیزیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، 3 چیزیں، 3 تاکیدیں مصطفیٰ سے متعلق اور 1 تاکید قرآن سے متعلق۔ کلیئر ہو رہی بات؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زور کدھر دے رہا دیکھیے آپ، قرآن ہدایت دیتا کہتا، اور حضور نہیں ضرورت نہیں جی، قرآن ہدایت دیتا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بے شک ضرور ہدایت دیتے، تاکید دیا۔ ادھر فرما رہا ہے قرآن کی اتباع کرو، اور نبی کی اتباع کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ نبی کے تعلق کیسا بنانا ہے، نبی سے تعلق ایمان بنانا۔ کل پرسوں اور اس کے بعد کے 3 چیپٹرز ہمارے جو ہوں گے، کل کا چیپٹر ہوگا تعلق ایمان، تعلق ایمان، تعلق بالرسول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ایمان۔ دوسرا ہوگا یعنی اس کے بعد کا لیکچر ہوگا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ادب و تعظیم۔ تیسرا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اطاعت و اتباع، اطاعت و اتباع۔ یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اب یہ کلیئر ہو گیا۔ تعلق ایمان اللہ تعالیٰ فالذین آمنوا میں بتایا، اور ایمان کس سے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان کا مطلب حضور کے علم اور اختیار کو ماننا، آگے ہم بتائیں گے کیسا۔ حضور کو ماننا مطلب کیا؟ حضور کو ماننا مطلب کیا؟ حضور کے علم اور اختیار کو ماننا، یہ حضور کو ماننا ہے۔ تعلق ادب و تعظیم کیسا ہوگا؟ یہ رسول اللہ کی ذات سے تعلق ہوگا۔ اور تعلق اطاعت کیسا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے تعلق ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 لیکچر ہوں گے، اور آخری انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگ کو بلانے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی عامت الناس سے، پبلک سے جب ہم خطاب کریں گے، یہ تو محفل اہل علم کی ہے، لیکن جب ہم عام مجالس میں جائیں گے تو حضور کی طرف لوگ کو بلانا کیسا، اس کا طریقہ کار، اس کا میتھڈ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں بتایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، اور مولا ہم کو مولا ہماری ان نشستوں کو مفید بنا دے، ہم سارے لوگ کے لیے یہ مفید بنا دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں فیضان جاری عطا فرما، ان کے نور سے منور فرما، ان کی ذات سے متعلق ہم کو سیکھنے سمجھنے کا موقع عنایت فرما، خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔